الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث لنفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتی اجرا عظیما۔ اور جگہ فرمایا اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یاتین ببہتان بین ایدیہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن اللہ۔ سبحان اللہ پاک نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا، ان کی تعریف فرمائی۔ صحابہ کرام اور صحابیات دونوں کی اللہ نے تعریف فرمائی اور بیعت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ 26ویں پارے میں سورہ فتح میں صحابہ کرام کی بیعت کا ذکر ہے اور 28ویں پارے میں صحابیات کی بیعت کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام کے لیے تو فرمایا جو لوگ بیعت کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دیا۔ صحابہ کرام کے لیے اور صحابیات کے لیے بڑی عزت ہے، یہ بڑی سعادت ہے، بڑے اللہ کے انعامات میں سے یہ بیعت والا انعام بھی بہت بڑا انعام ہے۔ تو اللہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، انما یبایعون اللہ، یہ لوگ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، جب اللہ کے رسول اور صحابہ ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں یا جیسے بھی بڑا مجمع ہوتا ہے تو وہ ہر طرح سہولت ہے، تو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے ازواج مطہرات، صحابیات، مومنات سب کا ذکر کیا 28ویں پارے میں۔ آپ سلام سے فرمایا اذا جاءک المؤمنات، جب ایمان والی عورتیں یا رسول اللہ آپ کے پاس آویں، یبایعنک، ان کو بیعت فرمایا کریں۔ یہ نہیں اللہ کا حکم خواتین کے لیے خاص طور، ایمان والی عورتوں کے لیے خاص طور اللہ پاک نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ تو یہ فرمایا، پھر آگے بیعت کے کلمات بھی بتا دیے۔ تقریباً 6 باتیں بتائیں اللہ نے۔ سب سے پہلی بات تو جو بیعت کریں ان کو اس بات پہ بیعت کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ یہ بیعت کے کلمات صحابہ کے لیے بھی، صحابیات کے لیے بھی، اور بعد میں آنے والے امت مرد اور خواتین قیامت تک کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہر ایک کو یہ کلمات اللہ کی طرف سے مل گئے، واسطہ در واسطہ صحابہ اور صحابیات سے۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائیں۔ بیعت اس بات کی ہے، اس کو بیعت توبہ بھی کہتے ہیں، کہ گناہوں سے توبہ کرنے کی بیعت، توبہ کے کلمات یہ بھی کہتے ہیں اور بیعت بھی کہتے ہیں۔ یہ توبہ کے کلمات خود اللہ نے بتائے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے خود بتائے ہیں کہ یہ کہو، یہ کہو، یہ کہو۔ تو پہلی بات اللہ نے جو بتائی کہ اس بات پہ ان سے بیعت لیں، توبہ کرائیں کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکیلا ہے، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ شرک کے بعد زنا نہ کریں، یعنی زنا بھی ایک اس کی شرکت ہے۔ حق تو ہے ایک کا، شوہر کا، وہ دیتے ہیں دوسروں کو، تو وہ بھی ایک اس کا بندوں کا شرک ہو جائے گا، بندوں کو شریک کرنا، بندوں کے حق کو خراب کرنا ہے۔ اور یہ جیسے توحید ہے، وہ اللہ کی وحدانیت ہے، اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے یا کرتی ہے تو وہ بھی ایک اللہ کے ساتھ حصے دار بنانا ہے، وہ بھی ایک جرم ہے۔ بھئی ایک کسی کے لیے خاص ہے اور اس کو دوسرے کے لیے کرو گے تو خاص تو نہ رہے گا، توحید تو نہیں رہے گی، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زنا نہ کرو،
یہ بھی ایک بندے کا بندے کے لیے یا بندی کے لیے حق ہوتا ہے، وہ اس کا حق اس کو دیا جائے جس کا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ حق نہیں دیتے یا نہیں دیتی تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس کو زنا کہتے ہیں۔ تو تیسری بات کہ وہ زنا کے ساتھ کسی کا مال کا نقصان نہ کریں۔ یہ تو بدن کا نقصان تھا، مال کا بھی اللہ نے عہد لیا، کسی کے مال کو کوئی چرائے نہیں، چوری نہ کرے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ بھی کوئی قتل نہ کرے، یہ بھی بندے کا حق ہے کہ بندے کی عزت کو، جان کو، کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، الا یہ کہ حکومت کا فرض ہے اگر اس طرح سے کوئی تقاضے ہوں تو حکومت پورے کرے۔ عوام کو اجازت نہیں دی اللہ نے، قتل نہ کرے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی بہتان نہ لگائے۔ بہتان یہ ہوتا ہے کسی نے گناہ کیا نہیں ہے لیکن اس پر نسبت کرنا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہ بھی بہت بڑا اللہ کے ہاں گناہ اور جرم ہے کہ کسی کے ساتھ اس نے گناہ نہیں کیا، آپ کہتے ہیں یہ گناہ کیا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے 4 گواہ لے آؤ۔ 4، 3 بھی نہیں مانتے اللہ پاک، 2 بھی نہیں مانتے، 4 لائیے، اور 4 بھی ایسے گواہ مانگتے ہیں اللہ پاک جو عینی شاہد ہوں، عین اس حالت میں وہ دیکھنے کی گواہی دے میں۔ کتنی بڑی شان ہے۔ تو ایسے کوئی بات کسی کے لیے کہہ دی اس میں ہے ہی نہیں اور گواہ نہیں لائے، فرمایا اس کو فضربوہم 80 جلدہ، ان کو 80 درے مارو۔ 80 درے اللہ نے لگوائے، چاہے وہ مومن ہو چاہے مومنہ ہو، بہتان میں نہیں چھوڑا اللہ نے۔ ایسے واقعات خوب ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ لوگ ولا یاسین کا فی معروف، کسی بھی نیک بات میں، نیک حکم میں آپ کی نافرمانی نہ کریں، یہ وعدہ کریں کہ ہم آپ کی ہر نیک بات کا پورا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں اور صحیح پوری زندگی کو آپ کی تابعداری میں گزاریں گے۔ تو اصل میں بیعت کے 3 مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے دنیا میں لائے، پھر کتنے مراحل سے اللہ نے گزارا، پتہ نہیں کبھی ہم ہوا میں ہوتے تھے، کبھی مٹی میں ہوتے تھے، کبھی پانی میں ہوتے تھے، ہاں جی، کبھی آگ میں ہوتے تھے۔ ان تمام عناصر سے نکال کے ماں باپ کے جسم میں منتقل کر کے تو نطفے سے پیدا کر دیا۔ پہلے مٹی سے پیدا کیا آدم صاحب کو، پھر اماں حوا کو پسلی سے پیدا کیا، پھر ان سے آگے اولاد کو نطفے سے پیدا کیا، میاں بیوی سے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور یہ سب کچھ ذلیل پانی ہے، کوئی قیمتی پانی نہیں ہے، وہ جو منی کا پانی کا ایک ذلیل پانی ہے، لیکن اس سے اللہ نے مائع مہین کہا قرآن پاک میں، ذلیل پانی ہے۔ اس کو کہیں لگ جائے، بدن پہ لگ جائے تو بدن دھوتے ہیں، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا دھوتے ہیں، یعنی اس کو اتنا وہ ہے ناپاک کہ فوراً دھوتے ہیں لوگ۔ فرمایا پھر اس کے سے ہم نے انسان بنا دیا۔ انسان اپنا مٹیریل اگر دیکھے حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ ایک نوجوان کو ایک بزرگ سے جسم ٹچ ہو گیا، یا بزرگ کا جسم نوجوان کو لگ گیا، نوجوان نے پکڑ لیا کہ تم مجھ کو پہچانتا نہیں ہے، میں کون ہوں؟ بزرگ نے کہا میں تجھ کو پہچانتا ہوں۔ نوجوان نے تعجب کیا، تمہاری ہماری ملاقات تو پہلی ہے، آپ پہچانتے کیسے ہیں مجھے؟ تو بزرگ نے کہا تیری جو ابتدا ہے میں وہاں سے جانتا ہوں۔ وہ حیران ہو گیا، تو شروع سے جانتا ہے مجھے؟ کہتے ہاں۔ وہ کیسے؟ اور تیری جو انتہا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، اور تیرا اس کو جو بیچ میں زندگی کا حصہ ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ بڑا حیران ہوا، اتنی جان پہچان والا، یہ میں نے کیا کہہ دیا اس کو؟ اس نے کہا اول ہوگا نطفتن، تیری ابتدا ایک نطفے سے ہوئی ہے، آخر ہوگا جیفتن، آخر میں ایک مردار لاش ہوگا، لوگ چارپائی پہ رکھ کر نماز جنازہ پڑھ کے قبرستان میں دفن کریں گے تجھے۔ وہ بینہما، جب تو زندگی گزارتا ہے
فی کا غلاظت، تیرے پیٹ میں غلاظت بھری ہے، اوپر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو اندر تو وہ غلاظت ہے جو تجھے پتہ ہے۔ نوجوان کو سمجھ آ گئی۔ نوجوان نے کہا یہ میرا تعارف کسی نے نہیں کرایا جو آپ نے کرایا۔ اب میں سمجھ گیا کہ میں پیدا تو ایک نطفے سے ہوا تھا، آخر میں لاش ہوگی اور لے جا کر لوگ دفن کریں گے قبرستان میں، اور بیچ میں جو میں چل پھر رہا ہوں، جتنی عمر اللہ نے دی ہے، تو اندر میں غلاظت لیے گھومتا ہوں، اوپر سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شو ہے جو بھی ہے۔ یہ حقیقت مجھے سمجھ آ گئی۔ تو نوجوان نے پھر معافی مانگی بزرگ سے، زندگی اس کی چینج ہو گئی۔ سمجھ میں آ جائے بندے کو اپنی حقیقت تو زندگی چینج، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں جب تک نہ آئے تو پھر نہیں تبدیل ہوتا بندہ، اور خرابی اور برائی اور فسق فجور گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ حقیقت میں بندے کو اپنی پہچان کرنی چاہیے کہ میری حقیقت کیا ہے۔ یہ ظاہری جو کچھ ہے اس کی نفی نہیں ہوتی، سب کچھ ہے، گاڑیاں ہیں، مکان ہیں، سب کچھ ہے، نفی نہیں ہوتی ہے، نہ نفی کرتے ہیں، لیکن اپنی حقیقت کو پہچاننا چاہیے۔ تو حقیقت کو پہچاننے کا فائدہ کیا ہے؟ آدمی رب تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ من عارف نفسہ عارف ربہ، اپنے نفس کو پہچانے گا، رب کو پہچانے گا۔ جب تک آدمی اپنے ذات کو نہیں پہچانتا، حقیقت کو نہیں پہچانتا، رب تعالیٰ کو کیسے پہچانے گا؟ اللہ کو نہیں پہچانتا۔ جب اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کی بات بھی نہیں مانتا۔ پھر جب پہچانتا ہے پھر بات بھی مانتا ہے۔ پھر وہی بندہ عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، ساجد بھی ہے، ہاں جی، ذاکر بھی ہے، شاکر بھی ہے، وہی اشراق بھی پڑھتا ہے، وہی تہجد پڑھتا ہے، وہی تلاوت کرتا ہے، وہی صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں دیتا ہے، وہی روزے رکھتا ہے، وہی تراویح پڑھتا ہے، وہی قرآن پاک پڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پہچان ہو گئی ہے، اس کو پتہ ہے یہ میرے فائدے میں ہے، اور اگر میں گناہ کروں گا وہ میرے نقصان میں ہے۔ اس طریقے سے آدمی کو اپنی پہچان سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پہچان کسی کو بھی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ رسول پاک کی تابعداری، فرما برداری میں آ جاتا ہے۔ تو پہلا بیعت کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، ہم ایسے اعمال کریں جس سے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ پکی بات ہے جب اللہ کسی سے راضی ہوتے ہیں اس کی بخش دیتے ہیں، پکی بات ہے دوزخ سے بچاتے ہیں، پکی بات ہے جنت کی نعمتیں سب دیتے ہیں، اس کی دنیا آخرت اچھی بناتے ہیں اللہ پاک۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بندے کا جو نفس ہے، جو گناہوں پر تو تیار جلتی ہوتا ہے، نیکی کے لیے بہت روتا ہے، نیکی کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ نہیں یہ بعد میں، اگر تیار ہو بھی تو کہتے ہیں بعد میں۔ ہمیشہ اسی بات میں بندہ موت تک پہنچتا ہے۔ نفس نے مانا نہیں کہ ابھی کر لو، نفس ہر دفعہ کہے گا بعد میں کر لو۔ یہ بدن کی زندگی میں نیکی آوے یا مال کی، ہر جگہ نفس رکاوٹ ڈالتا ہے۔ مثلا ایک بندے کو دل میں آیا میں اپنی بنیان اللہ کی راہ میں دے دوں، یا کچھ جوڑا دے دوں، یا کپڑا دے دوں، یا کچھ بھی دے دوں، نفس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ابھی تو نہیں دے، بعد میں دے دیں۔ جو بعد کی بات ہے، پھر بات کرتے 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 آخر انسان موت میں چلا جاتا ہے، وہ نیکی نہیں کر سکتا۔ ایسا نفس ہے، تھوڑا تھوڑا ٹالتا ہے، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل دور لے جاتا ہے۔ اتنا ماہر ہے نفس اور شیطان ہمارے خلاف کہ بندے کی کمزوری جانتا ہے۔ خیر، اللہ والوں سے تعلق ہو جاتا ہے تو بندے کو رب کی پہچان ملتی ہے، اپنے رسول پاک کی سنت کی تابعداری ملتی ہے، اور پھر اپنے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ تین فائدے ملتے ہیں بیعت کرنے سے، اور صحابہ کرام کو تینوں فائدے ملے۔ صحابہ کرام نے بیعت کی، صحابیات نے بھی بیعت کی۔ وہ صحابہ اور صحابیات سب کے سب اللہ کی اطاعت، عبادت خالص کرنے والے بن گئے، خالص۔ پھر وہی صحابہ صحابیات رسول پاک کی سنت کے تابعداری کرنے والے بن گئے، خالص۔ ہر بات صحابہ میں ایسی تھی، اطاعت رسول میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ باہر کی دنیا کے لوگ آتے نا ملاقات کرنے، جائزہ لینے،
صحابہ کی اطاعت دیکھ کے وہ کہتے تھے بڑے بڑے بادشاہ ہیں روم کے اور ایران فارس کے، ان کی سلطنتوں میں بھی ایسے تابعداری کرنے والے لوگ نہیں ہیں جو صحابہ اور صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والے ہیں۔ تو وہ اپنی رپورٹ کرتے تھے اپنی حکومتوں کو کہ دنیا میں ایسے رسول آئے ہیں جو ان کے جان نثار ہیں صحابہ صحابیات، جو ہم تنخواہ لیتے ہیں، فوجی ہیں کچھ بھی ہے تنخواہ لیتے ہیں، لیکن جو رسول پاک کے صحابہ صحابیات کوئی تنخواہ تو ان کی ہے ہی نہیں، بلکہ اپنی محنت مزدوری کر کے بھی رسول پاک کو لا کے دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ صحابہ جو مزدوری کرتے تھے شام کو آدھی رسول پاک کے یہاں آدھی گھر لے جاتے تھے، یعنی اس وقت کے مزدوروں کو یہ ثقافت ہے، نہیں مالداروں کے تو کیا کہنا، وہ تو کتنا دیتے ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے دولت دی تھی، وہ ہر وقت اللہ کی راہ میں رسول پاک کو پیش کرنے کو ہر وقت تیار ہوتے تھے، ہر وقت۔ جو مکہ ٹاور ہے یہ ابو بکر صدیق کا گھر ہے۔ جب پہلی دفعہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، میں والد صاحب کو لے کے گیا حج پہ، تو وہ یہ جگہ موجود تھی، مکہ ٹاور نہیں بنا تھا، تو ہم نے دیکھا، ہم نے پوچھا یہ کیا ہے چار دیواری، کہتے ابو بکر صدیق کا گھر ہے۔ اب اس میں مکہ ٹاور بنا ہے، آپ اندازہ کریں اس میں ایک مسجد ہے سیدنا ابو بکر صدیق کے نام پر، اس مسجد میں 30,000 نمازی نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ کتنی بڑی مسجد ہوگی جیسے 30,000 نمازی حرم کی نماز کے کوئی متصل ہے حرم سے، تو اسی میں امام کعبہ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے دیا، پورا مال۔ حضرت کی 6 دکانیں تھیں اس وقت ریشم کی، بین الاقوامی انٹرنیشنل تاجر تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بڑے تاجر ہیں۔ تو 6 دکانیں بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آج کل بھی ایک بندے کی ایک دکان ہو تو وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے، 2 ہوں تو کیا بات ہے۔ تو اس 6 تھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اور جب آپ نے فرمایا مال لاؤ، تو میں نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مال لائے تھے، آپ نے گھر کا سارا سامان، دکانوں کا سارا سامان، اور اپنے جسم کا جوڑا بھی لائے تھے، اور اپنے جسم پر ٹاٹ پہنا ہوا تھا، اور ببول کے کانٹے تھے ان کو جوڑا ہوا تھا، سوئی دھاگا بھی لا کے دے دیا، سوئی دھاگا بھی۔ کہنے لگے کسی مجاہد کے کپڑے سلائی کرنے میں اگر سوئی دھاگا کام آ جائے، ابو بکر صدیق یہ بھی رسول پاک کی رسالت کے دربار میں پیش کرتا ہے، وہ پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیا لائے، کیا چھوڑ کے آئے گھر میں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، ابو بکر کا گھر تو اللہ کے اور رسول پاک کے نام سے بھرا ہوا ہے، اس میں تو خالی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بتائیے کتنا یقین ہے، ساری دکانیں، سارے گھر، سامان، حتیٰ کہ اپنا جوڑا بھی، پھر بھی کہتے ہیں میرا گھر تو بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک کے نام سے۔ اب بتائیں ان کے نام سے اتنی عقیدت ہے کہ گھر خالی نہیں ہوا۔ ہماری آپ کی جو شان ہے وہ آپ جانتے ہیں، اس لیے مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ۔ خیر، اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، بڑے دعائیں دی۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن دیکھا ہے جبرائیل علیہ السلام کو ٹاٹ پہنا ہوا۔ آپ نے کہا یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کیا بات ہے، آپ کیسا یہ لباس پہن کے آئے ہو؟ پہلے تو کبھی ایسا لباس پہن کے نہیں آئے مجھ سے، جب بھی میرے سے ملاقات ہوئی ہے وہی کا پیغام لائے ہو، تو ایسے لباس میں تو نہیں آتے آپ۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک سے عرض کیا کہ اس وقت میرا لباس یہ ٹاٹ بوری نہیں ہے، یہ پورے ملائکہ کا لباس ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے آپ کے عاشق، آپ کے شاگرد و مرید، انہوں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، تو اللہ کو یہ لباس پسند آ رہا ہے۔ آپ بتاؤ ٹاٹ پسند آ گیا اللہ کو؟ کیا اللہ کی اپنی شان ہے؟ جس کو چاہے پسند کرے، جس کو چاہے پسند نہ کرے، اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ تو اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا مجھے ابو بکر صدیق کا لباس اچھا لگ رہا ہے، تم ویسے ٹاٹ پہنو سارے۔ اس لیے پوری آسمانوں کی مخلوق یہ ٹاٹ ابو بکر والا پہنا ہوا ہے۔ بتائیے، سوچیے ذرا، اللہ کی شان اور ان ہستیوں کی قربانیاں اور محبت رسول میں، محبت اللہ تعالیٰ میں کتنی قربانیاں دیتے ہیں وہ لوگ، اور دل میں اطمینان ہے۔ آج ہم بھی دیتے ہیں، دل میں اطمینان نہیں ہوتا، کبھی شکوک، کبھی شبہات، کبھی اپنے بارے میں یا جس کو دیتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے اندر رہتے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے
کتنے شکوک و شبہات ہوتے ہیں ہمارے اندر، اللہ سب پتہ ہے، اللہ کے علم میں ہوتا ہے ہر بات، وہ تو سینے کے راز جانتا ہے اللہ پاک۔ 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری باتیں لکھ دی ہیں، قیامت کی ہر بات لکھی ہوئی ہے اللہ کے، ہر بات پکی پختہ درج ہے، اور آخری جو نظام ہے وہ بھی درج ہے، سبحان اللہ۔ 50,000 سال پہلے بہت بڑی بات ہے۔ یہ دنیا کتنی دیر چلے گی اللہ کے علم میں ہے، پھر قبر میں کیا ہوگا اللہ کے علم میں ہے، پھر پل صراط میں کیا ہوگا اللہ کے علم میں ہے، پھر قیامت کے دن وزن ہوگا اعمال ترازو اللہ کے علم میں ہے، آگے جنت دوزخ سب اللہ کے علم میں ہے، آگے جتنے منزلیں ہیں سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو وہ نظام پہلے سے پکا اللہ نے تیار کیا ہوا ہے۔ جیسے آج کل گاڑی آتی ہے نا، وہاں لکھا ہوتا ہے ٹائم، اتنے بجے روانہ ہو رہی ہے، اتنے بجے پہنچ رہی ہے، اتنے بجے آ رہی ہے، تو آدمی کہتے ہیں گاڑی سامنے تو ہے ہی نہیں، ان کا تجربہ ہوتا ہے گاڑی والوں کا، جہاز والوں کا بھی یہ حال ہے، اتنے بجے فلائٹ روانہ ہو رہی ہے، اتنے بجے فلائٹ پہنچ رہی ہے۔ اس کے نظام دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، کمپیوٹرائز بھی ہیں، بہت کچھ ہے، ہاں جی، لیکن اللہ کا نظام تو بڑا قوی ہے بھائی، بہت قوی ہے، بہت قوی ہے۔ تو بہرحال تو وہ بات آ گئی کہ بیعت کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، یہ 3 باتیں ہیں جو انسان کی زندگی کو اچھا بناتی ہیں۔ ایک، اللہ راضی ہو جائے، رسول پاک کی سنت کی تابعداری کی سعادت حاصل ہو جائے، اور نفس کی اصلاح ہو جائے۔ نفس کے 6 درجے ہیں، وہ 6 کے 6 قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں۔ تقریباً یہ باتیں سب بیعت والی، نفس کی اصلاح والی، یہ جو میں عرض کرتا ہوں، یہ قرآن پاک میں مختلف مقامات میں ملتی ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ آخر میں اللہ نے سورہ والفجر میں فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو رب کے پاس چل، اللہ کو راضی کرنے والی بن، اللہ تجھ سے راضی ہو، تجھ کو اللہ بھی راضی کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، بہت کچھ ہے۔ تو یہ بیعت کی سعادت آج ہم سے چھوٹ گئی، اس لیے ہم گمراہ ہو رہے ہیں۔ پہلے بیعت کی سعادت امت کو حاصل تھی، تو امت کسی نہ کسی اللہ والے سے جڑی ہوئی تھی، تو ان کے جڑنے سے اس کی اصلاح ہوتی رہتی تھی، اور رسول پاک کی سنت کی تابعداری کی سعادت حاصل ہوتی رہتی تھی، اللہ کی رضا ملتی رہتی تھی، تو زندگی بھی آخرت بھی دونوں بہتر انسان کی ہوتی تھی۔ آج کل یہ بیعت کی سعادت ہم سے نکل گئی یا چھوٹ گئی، یا ہم نے توجہ نہیں دی، جو بھی ہے، اگر دیندار بھی ہے تب یہ مکمل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ اور یہ بیعت سے دل پاک ہوتا ہے۔ اصل دل ایک انجن ہے، باڈی تو باڈی ہوتی ہے، تو انجن اصل ہوتا ہے۔ انسان کی فلاح کا، کامیابی کا جو ذریعہ ہے وہ دل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں ان کے اندر دل ہے، وہ دل جب ٹھیک ہوتے ہیں تو انسان ٹھیک ہوتے ہیں۔ معاشرہ جو خراب ہے، کیا خرابی ہے بھائی؟ دل خراب ہوا ہے۔ فرمایا جب یہ ٹھیک ہو انسان ٹھیک ہوتا ہے، جب یہ بگڑتا ہے دل، انسان بگڑ جاتا ہے، چاہے خاتون ہو، چاہے آدمی ہو، چاہے جوان ہو، پہلوان ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، افسر ہو، کوئی بھی ہو۔ تو دلوں کا نظام پھر اللہ والوں کی بیعت اور صحبت سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ ذکر کرواتے ہیں، تلاوت کرواتے ہیں، توبہ کرواتے ہیں، سنت کی پابندی کراتے ہیں، تو سنت کی جو پابندی ہے انسان کو نیک بناتی ہے۔ میرے پیارے نبی کا ہر طریقہ نیکی پر مشتمل ہے اور گناہوں سے دور ہے۔ آپ جو بھی نیکی کرتا ہے رسول پاک کی سنت سے بہت کامیاب ہوتا ہے۔ یہ نسبتیں، یہ برکتیں بھی پھر ملتی ہیں، سعادتیں بھی ملتی ہیں، انعامات بھی ملتے ہیں، بہت کچھ ملتا ہے جو ہم اور آپ نہیں سمجھتے، اور یا سمجھتے ہیں قدر نہیں کرتے، جو بھی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ شہادت ہے رمضان کی، شہادت ہے شعبان کی، دن اور راتیں جو بھی ہیں بندے کے لیے نیکی کا ذریعہ ہے۔ اگر بندہ سمجھے دن اور راتوں کو آباد کرنے والا ہو، جو بھی جتنی بھی اللہ کسی کو مہلت دے رہا ہے، زندگی ایک مہلت ہے، خداوندی ایک عمر ہے، یہ بھی ایک مہلت ہے، اللہ نے چانس دیا ہوا ہے، یہ زندگی سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی اطاعت کر لو، عبادت کر لو،
رسول پاک کی سنت کی اطاعت کر لو، نفس کی اصلاح کر لو۔ یہ زندگی کے مقاصد ہیں، زندگی برائے بندگی، ورنہ پھر شرمندگی۔ زندگی بندگی کے لیے اللہ نے عطا کی ہے بھائی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جوانی ہے اور جو بھی ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا، اور بندہ کہیں اور جا رہا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی اور صحابہ اور علماء یہ یاد دہانی کراتے ہیں، بھائی اور کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف آؤ نا، اللہ کا نام لو نا، اللہ کا ذکر کرو نا، یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو پورا کرو نا۔ یہ سب ہمارے محسن ہیں، محسن۔ کوئی آدمی کسی کو غلط نقصان ہونے سے بچائے وہ محسن ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے محسن ہیں اللہ والے، ہم پہ احسان کرتے ہیں کہ ہمیں بچاتے ہیں گناہوں سے، برائیوں سے، دوزخ سے، نیکی کی راہ پہ لگا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں، آپ سلام فرماتے ہیں کہ مخلوق جو ہے دوزخ پر بھاگ کے جاتی ہے، بھاگ کے دوڑ لگاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں یہ دوزخ کو جا رہے ہیں لوگ، آگے تو گڑھا ہے، دوزخ کا گریں گے یہ تو برباد ہو جائیں گے۔ پھر میں لوگوں کے پیچھے دوڑ لگاتا ہوں، عجیب حدیث ہے، میں ان کے پہلوں سے پکڑ لیتا ہوں، پھر ایسے کنورٹ کرتا ہوں، پہلے سے پکڑ کے پھیرتا ہوں کہ بھئی یہ دوزخ گڑھا ہے، آؤ جنت کو چلیں، پھر میں لا کے ان کو جنت تک پہنچاتا ہوں۔ یہ اللہ والے، دین والے، دعوت والے، اسی طرح کا کچھ معاملہ ہے کہ ہم تو غلط راہ پہ چلے تھے، انہوں نے کنورٹ کیا، پھیرا کہ بھئی یہ اچھا نہیں ہے، اس کی بجائے یہ اچھا ہے، تو آدمی ادھر چلا آتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے۔ ماں باپ اولاد کو ہمیشہ اچھا راستہ دکھائیں گے، علماء اچھا راستہ دکھائیں گے۔ میری نظر ایک جگہ گزرا کہ 5 استاد ہیں انسان کے، کتنے؟ 5۔ نمبر 1 خود اللہ تعالیٰ ہے، اللہ بڑا استاد ہے بندے کا۔ اچھا، پھر ظاہری طور پر اللہ نے مخلوق میں ماں باپ کو بنا دیا، ماں باپ بھی ہمارے استاد ہیں۔ ماں باپ بچے کو ادب سکھاتے ہیں، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ، زندگی کی ساری باتیں ماں اور باپ سکھاتے ہیں۔ پھر جب آدمی ان کی قدر کرتا ہے نا تو اس کو فائدہ بہت ہوتا ہے۔ کسی نے ماں باپ سے سیکھا، آج بھی اگر کوئی ادب کی بات آتی ہے نا تو نوجوان کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ نے ادب سکھایا ہے، ہمارے ماں باپ نے تمیز اور طریقے سے بات کرنا سکھایا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہم کو اچھے اخلاق سکھائے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یار ماں باپ کی طرف سے بھی بڑی ان کی تربیت کی گئی ہے۔ اچھا، پھر فرمایا کہ یہ ظاہری استاد ہوتے ہیں جن سے آدمی حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے، یا دنیاوی دینی جو بھی تعلیم پاتا ہے، یہ استاد تو سب ہوتے ہیں، ہر استاد کی شان ہے، ایسی بات نہیں۔ جنہوں نے دنیا سکھائی وہ بھی تو استاد ہے، تعلیم جو بھی دے استاد تو استاد ہی ہوتا ہے۔ پھر ان ظاہری علوم جہاں سے سیکھتے ہیں، تیسرے انسان کے ہادی، راہبر، رہنما استاد ہوتے ہیں۔ پھر چوتھے جو ہوتے ہیں یہ اولیاء ہیں۔ ایک ظاہری علوم تربیت تعلیم دیتے ہیں، وہ بھی استاد کہلاتے ہیں۔ ایک چوتھے اولیاء اللہ ہیں جن سے ہم بیعت ہوتے ہیں، جن کی صحبت میں، رابطے میں سنت رسول کا ہمیں درس دیا جاتا ہے، ہم زندگی کو اچھا بناتے ہیں، ذکر سے، شکر سے، تلاوت سے، سخاوت سے، ساری تعلیم اللہ والے دیتے ہیں۔ یہ چوتھے استاد ہیں۔ جو خوش نصیب بندے ہوتے ہیں ان چاروں استادوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ماں باپ سے اور اپنے ظاہری استادوں سے اور روحانی استادوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک 5واں استاد بنایا اللہ نے جو ان چاروں سے فائدہ نہ اٹھائے، ایک الگ سے ایک 5واں استاد ہے، فرمایا اس کا نام ہے زمانہ۔ کیا نام ہے؟ زمانہ۔ پھر زمانہ کہتا ہے تو نہ اللہ سے سیکھا، نہ رسول سے سیکھا، نہ ماں باپ سے سیکھا، نہ استادوں سے سیکھا، نہ تو اپنے اولیاء اللہ سے، بزرگوں سے سیکھا، چل پھر میں تیرا استاد ہوں۔ وہ پھر ٹھوکریں دیتا ہے، ڈنڈے والا استاد ہے، کبھی جیل میں کبھی ریل میں، کہاں پیلتا ہے بندے کو۔ پھر آدمی تکلیفیں اٹھا کے ایک دن آدمی پھر سیکھ جاتا ہے
پھر توبہ کرتا ہے یا رجوع کرتا ہے یا جو بھی ہے، تو خوش بختی یہ ہے تم ان مہربان استاد سے فائدہ اٹھاؤ۔ ماں باپ مہربان، اللہ مہربان، رسول پاک مہربان، اور ظاہری اساتذہ بھی مہربان، اور باطنی روحانی اساتذہ مشائخ وہ بھی مہربان ہیں، بہت عزت سے بات سمجھاتے ہیں، بہت محبت سے سمجھاتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، شفقت۔ لیکن اگر تم نے چاروں کو نظر انداز کیا، نہ ماں کی مانی، نہ باپ کی مانی، نہ استاد کی مانی، نہ ظاہری باطنی اساتذہ علماء اولیاء کی مانی، سب کو نظر انداز کیا، پھینک دیا یا چھوڑ دیا جو بھی ہے، پھر فرمایا پانچواں استاد زہر ہوتا ہے، اس کو زمانہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے۔ وہ ڈنڈے سے کیا کیا کرتا ہے، وہ انسان کی ٹھوکریں، وہ جیلیں، سزائیں، پتہ نہیں کیا کیا آپ جانتے ہیں بہتر، وہ ملتی رہتی ہیں بندے کو۔ اس میں بھی حکمت یہی ہوتی ہے کہ توبہ کر لو، گناہ چھوڑ دو، نیکی پر آ جاؤ، اچھے انسان بن جاؤ، تمہاری ذات سے دوسروں کو نفع ہو، نقصان نہ ہو، یہ انسان کی شان ہے۔ خیر الناس و ینفع الناس، لوگوں کو نفع دیتے ہیں، ایسے بندے اچھے ہوتے ہیں۔ جہاں بیٹھیں گے دوسرے کا بھلا کریں گے، سوچیں گے تو اچھا سوچیں گے، کسی کا نقصان نہیں سوچتے۔ اچھے لوگ یہ ہوتے ہیں، وہ بھائی اس کو سایہ میں بٹھا دو، اس کو پانی پلا دو، اس کو کھانا کھلا دو، کپڑے پہنا دو، خدمت کر دو، ہاں جی، جو بھی ہے جیسے بھی ہے سب اس میں آتا ہے۔ تو پھر فرمایا پھر پانچواں استاد ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، اس کو زمانہ کہتے ہیں۔ زمانہ کے تھپڑ، ڈنڈے سب انسان کو پہنچتے ہیں، پھر بہت کچھ دیکھتا ہے جو سوچتا بھی نہیں بندہ۔ وہ وجہ غلطی، نافرمانی، وجہ یہ بنتی ہے۔ یہ فرمایا کہ بندے کے اندر ایک دل ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو بندہ ٹھیک ہوتا ہے، بندہ ہو یا بندی جو بھی ہو۔ اور اگر دل ٹھیک نہیں ہے، آپ کچھ بھی کر لیں وہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ خراب دل ہے، وہ خراب ہی نکلے گا۔ جتنی محنت کریں وہ بگڑ جائے گا، بنے گا نہیں۔ تو یہ شان ہے کہ ہمیں اللہ والوں سے بیعت ہونا، قریب ہونا، ان کے ساتھ جڑ جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت ثانی صاحب کو مفتی شفیع صاحب نے پوچھا تھا کہ یہ جو مشہور ہے ایک لحظہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 1000 سال یا 100 سال میری عبادت سے بہتر ہے۔ ثانی صاحب نے فرمایا تھا مفتی صاحب آپ کو شک ہے؟ مفتی صاحب نے عرض کیا شک تو نہیں ہے، فقیر آپ کی تحقیق چاہتا ہے۔ ثانی صاحب نے فرمایا کتنی بھی سعادت کی بات ہے، اللہ والوں کی بیعت و صحبت میں زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا پھر سنو، میں کہتا ہوں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترد 1,00,000 سالہ طاعت بیریا۔ تم تو 100 سال کی بات کر رہے ہو، میں 1,00,000 سال کا فائدہ بتا رہا ہوں۔ تم 1 گھنٹہ بیٹھ، لہذا ساتھ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہماری زبان میں بھی ہے، گھڑی سب کا معنی ہوتا ہے 1 گھنٹہ۔ اس کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹے کے یہ چند نام ہیں۔ تو 1 گھنٹہ کہیں بیٹھ گئے آپ اللہ والوں کے ساتھ، تو ثانی صاحب کے بقول 1,00,000 سال میری عبادت، اتنی عمر بھی اللہ اگر دے دے اس سے زیادہ نفع ہو جائے گا۔ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ پہلے لوگ 100 میل صرف بیعت کے لیے جاتے تھے، اب صحابہ کرام 3 دن چلتے جمعہ کو پڑھنے کے لیے، 3 دن، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ تمام صحابہ کرام جمعہ کے دن 10 بجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، 10 بجے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے جو بھی آپ تشریف لاتے انتظار کرتے تھے صحابہ بہت باادب تھے، کبھی صحابہ نے زبان نہیں کھولی ہے، عجیب شان ہے، ہمیشہ بیٹھے رہے انتظار میں بیٹھے، کبھی بولا نہیں صحابہ نے، بہت باادب تھے، بہت باادب۔ صحابہ کے بولنے کے واقعات نہیں ملتے، اس لیے صحابہ کو کیا کہا گیا ہے؟ مزاج شناس رسول پاک، رسول پاک کا مزاج پہچانتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا مجھے یہ لا دو وہ لا دو، روایتوں میں یہ نہیں ملتا ہے، صحابہ نے خود پیش کیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی آپ نے تھوڑی کہا میرا اپنے ہاتھوں میں لے لو یا منہ میں مل لو، نہیں، صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے منہ پہ ملا، اور کبھی بھی وضو کا پانی رسول پاک کا زمین پہ نہیں گرا ہے۔ آپ کا لعاب مبارک ہے،
کبھی بھی زمین میں نہیں گرائے، صحابہ کے ہتھیلی میں ان کے چہروں پہ انہوں نے ملائے۔ جس صحابی کو نہیں ملا، دوسرے صحابی سے درخواست کی آپ اپنے ہتھیلی مجھے دیں، اپنے ہتھیلی اس پہ رکھ کے اپنے چہروں پر صحابہ مل لیا کرتے تھے، لیکن دھکم پیل جو آج کل ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوتی تھی، اتنے بادب تھے۔ کبھی صحابہ کی آواز نہیں نکلی ہے، کمال دیکھو، اتنی بڑی تعداد آواز نہیں ہے، اتنا ادب تھا۔ بہت سارے صحابہ تو اشارے سے بات کرتے تھے، کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے، اتنا ادب، اتنا ادب۔ جب آپ نے فرمایا قرآن میں آیا کہ تم اونچی آواز نہ کرو رسول پاک سے، تو سب صحابہ نے آواز نیچی کر لی۔ اب عمر فاروق کی زبان آواز قدرتی اونچی تھی، عمر فاروق نے بالکل منہ بند کر دیا، اب وہ اشارے سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا عمر بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ یا رسول اللہ، اللہ نے جو بولا ہے کہ اگر تم آواز اونچی کرو گے میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا، میں ڈرتا ہوں، اسے میں اشارے کر دوں۔ آپ نے کہا عمر تو مستثنیٰ ہے، عمر کو اجازت دیا سبحان۔ پھر عمر نے بات شروع کی، عمر عمر آپ مستثنیٰ ہیں، آپ اس میں نہیں آتے ہیں۔ تو پھر عمر کو اجازت مل گئی، آپ سے نے خود خصوصی اجازت دے دی کہ آپ اس میں شامل نہیں ہو، آپ بات کر سکتے ہو، اسے اشارے کرتے تھے۔ کہتے ہیں ڈرتا ہوں آواز اونچی ہو گئی تو میرا درجہ کیا، میں تو گر جاؤں گا، اعمال ضائع ہو جائیں گے میرے۔ اتنا ان کو ادب، ایسی شان اللہ نے بخشی تھی جس کی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت میں دروازے میں ایک پاؤں سیدھا رکھا تھا، دوسرا پاؤں پیچھے جمعہ کے دن اٹھا رہے تھے۔ اس کیفیت میں آپ نے ارشاد فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ یہ عام حکم تھا، لیکن عبداللہ بن مسعود اس وقت ایک پاؤں آگے رکھ چکے تھے، ایک پاؤں پیچھے سے اٹھانے کی نیت کر رہے تھے، نیچے چلے گئے ایسے، ایک پاؤں آگے پڑا ایک پیچھے پڑا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود کا ایک پاؤں آگے پڑا ہوا ہے دروازے میں، ایک پیچھے ہے۔ آپ نے پوچھا عبداللہ ایسا کیا ہوا، ایک پاؤں آگے آپ کا ایک پاؤں پیچھے کیوں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں جب داخل ہو رہا تھا جمعہ کے وقت آپ نے ارشاد فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، میں نیچے چلا گیا، ڈر لگا اگلا پاؤں پیچھے لے جاؤں، پچھلا آگے لے آؤں۔ اللہ نے پوچھ لیا میرے محبوب کے ارشاد پہ، تو نے آگے پیچھے اپنے پاؤں کی سیٹنگ میں جو ٹائم لگایا کیوں لگایا؟ تو میں نے اسی پوزیشن میں نیچے گیا ہوں۔ تو آپ سے بڑے خوش ہوئے، عبداللہ اٹھو میرے پاس آؤ اور میرے پاس آ کے بیٹھو۔ عبداللہ اٹھ کے آئے، رسول اللہ نے سائڈ میں جمعہ کے دن اپنے ساتھ عبداللہ بن مسعود کو بٹھایا۔ یعنی اتنی ادب ہے آپ تصور نہیں کر سکتے، اور یہ ہمارا دین کا خاصہ ہے، الدین کلہ ادب، دین سب ادب کا نام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی اپنے استاد کے گھر کو پاؤں نہیں پھیلائے۔ طلبہ دیکھتے تھے یکدم جیسے ادھر چارپائی رکھی ہے پاؤں کٹھے کر لیے، تو طلبہ نے کہا استاد جی یہ کیا بات ہے، آپ پاؤں لمبے کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہنے ادھر کعبہ تھوڑی ہے۔ تو امام صاحب نے کہا میرے استاد کا گھر ہے، میں ادب کرتا ہوں۔ طلبہ نے کہا کعبہ تھوڑی ہے، یہ کعبہ تھوڑی ہے، استاد کا گھر ہے، کعبہ تو نہیں ہے نا یا استاد جی۔ امام اعظم نے کہا ہاں کعبہ تو نہیں ہے، پر کعبے کا راستہ دکھانے والا میرا استاد ادھر رہتا ہے، میں اس سائڈ کا بھی ادب کرتا ہوں جہاں میرے استاد کا گھر ہے۔ اب بتائیے آج کل ادب کا کیا حال ہے۔ یہ خوبیاں ہیں نفس کی اصلاح کے لیے، اللہ ہم سب کو عطا کرے۔ ادب والی زندگی اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ وسلم فرماتے ہیں اللہ خلقنی، اللہ پاک نے مجھے پیدا فرمایا، ثم ادبانی، رسول پاک اپنے بارے بتا رہے ہیں، اپنے بارے، ثم ادبانی، اللہ پاک نے مجھے ادب سکھلایا، آسانہ تعدیبی، مجھے بہت اچھا ادب سکھلایا اللہ پاک نے۔ پھر میں نے وہ سب کچھ اللہ پاک نے مجھے سکھلایا، میں نے صحابہ کو سکھلا دیا، صحابیات کو بھی سکھلا دیا۔ اب وہ صحابہ صحابیات آگے دیتے ہیں تابعین تابعات کو، چلتے چلتے آپ تک مجھ تک یہ دین پہنچا ہے، انہی کی قربانی سے پہنچا ہے بھائی۔
ان کی خدمات ہیں، ان کی جانیں لگ گئیں، وطن قربان کیے، گھر چھوڑ دیے۔ اب دیکھیں نا جنت البقیع جو ہے آپ السلام کے قریب، بہت بڑی سعادت ہے، تو وہاں اللہ ہم کو ساری امت کو دیوے 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، 10,000۔ سوال پیدا ہوتا ہے آپ کے صحابہ صحابیات 1,24,000 ہیں، ایک دوسرا قول ہے 2,24,000 کا، 2 لاکھ کا بھی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے اتنی بڑی تعداد تو وہاں نہیں ہے، یا جنت المعلیٰ میں بھی ہوں گے 2-3 ہزار، وہاں بھی ہوں گے، بہرحال جو بھی ہوں گے۔ تو جواب یہ ہے کہ سب کے سب اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے ان مشکل حالات میں پوری دنیا میں پھیل گئے۔ کسی صحابی کی قبر ہندوستان میں ہے، کسی کی قبر چین میں ہے، کسی کی قبر کسی مراکش میں ہے، الگ الگ ملکوں میں ان کی کہیں کہیں قبروں کا پتہ چلتا ہے، سب کا پتہ بھی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، پتہ بھی نہیں ہے۔ کچھ ہمارے ملک میں بھی آئے ہیں صحابہ، ادارے ملک میں بھی صحابہ تشریف لائے، ادھر بھی ان کی شانیں موجود ہیں۔ سندھ میں صحابہ کی آمد ہوئی ہے، اور پنجاب میں بھی ہوئی ہے، مختلف ان کے۔ ہم گئے پانجگور، پانجگور میں 5 قبریں۔ تو میں نے پوچھا یہ پانجگور کیا ہے بھائی، بلوچوں سے پوچھا، انہوں نے کہا 5 صحابہ کی قبریں۔ میں نے کہا یہاں بھی پہنچ گئے صحابہ بھائی؟ ان بنجر، بالکل بنجر علاقے ہیں بلوچستان کے۔ تو یہ صحابہ کی محنتیں ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ غار صاحب ذکر کرائیں گے۔